بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ میں سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ۔ اس سبق میں بیٹا آج ہم بیعت رضوان پڑھیں گے۔ جی بیٹا، قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ درمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے بیعت رضوان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں بیٹا وعدے کو، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی۔ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہنے کی کوشش کی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ قرآن پاک میں سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں بیٹا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ جی بیٹا، آج ہم نے بیعت رضوان پڑھا۔ یہ ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے بیٹا، بیعت رضوان سے کیا مراد ہے۔ جی بیٹا، اب اس میں موجود ہم سوالات کے مختصر جوابات کریں گے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہاں بیعت لی؟ جی بیٹا دیکھیں، فرسٹ لائن میں اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ببول کے درخت کے نیچے بیعت لی۔ یعنی جس درخت کے نیچے بیعت لی، کون سا درخت تھا بیٹا؟ ببول کا۔ جی بیٹا، نیکسٹ کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کیا بیعت لی؟ جی بیٹا دیکھیں، لائن نمبر 2 سے اس کا آنسر ہے، اس میں شروع میں آپ نے لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ، آگے دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ سے لڑنا پڑا تو آخری دم تک لڑیں گے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیسے بیعت لی؟ یہ بیٹا دیکھیں یہاں سے لائن نمبر 2 سے، اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ پر سب سے بیعت لی۔ یہ بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے، بیعت رضوان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ جی بیٹا سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ جی بیٹا، آج ہم نے سبق صلح حدیبیہ میں سوال نمبر 1 بیعت رضوان سے کیا مراد ہے یہ بیٹا ہم نے پڑھا آج، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوالات کے مختصر جوابات کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔